سپیرا کہاں ہے؟ پیچھے آ رہا ہے، دلدار نے گاڑی کی پچھلی اسکرین سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا لال محمد، گاڑی بیک کر لو، اسے دکھا لیتے ہیں، دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کمال رائے نے دلدار کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ پھر لال محمد گاڑی بیک کر کے سپیرے کے قریب لے آیا۔ وہ سپیرا اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا۔ وہ گہرے رنگ کی شلوار قمیض پہنے تھا، اس کے بال بہت لمبے اور چمکیلے تھے، باریک مونچھیں، کلین شیو، سانولا رنگ، درمیانہ قد، ہاتھ میں بین اور کندھے پر پڑی جھولی۔ دلدار نے گاڑی سے اتر کر فوراً اس کا راستہ روک لیا۔ اس سپیرے نے پہلے گاڑی کو پھر دلدار کو دیکھا، لیکن وہ معاملہ نہ سمجھ سکا۔ کسی گاڑی والے کو اس سے بھلا کیا کام ہو سکتا تھا؟ تب دلدار پھر اس کے سامنے آ گیا اور بولا، او بھائی، کیا تم سانپ کے کاٹے کا علاج جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں، وہ فوراً بولا۔ پھر جلدی سے آؤ گاڑی میں۔ کس کو کاٹا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ایک لڑکی کو، دلدار نے بتایا، میری بیٹی ہے۔ ستارہ سروری کی گود میں لیٹی تھی، اس کے پاؤں دروازے کی طرف تھے۔ سپیرے نے گاڑی کے دروازے میں کھڑے ہو کر ستارہ کے پاؤں کا معائنہ کیا۔ اسے انگوٹھے سے 2 انچ اوپر ایک سیاہ اور گول نشان نظر آیا۔ اس نشان کو دیکھ کر سپیرا حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے اپنی زبان سے کسی حیرت کا اظہار نہ کیا، لیکن اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ایک خوشی سی بھی پھیل گئی تھی۔ بابا، اس لڑکی کو کہاں لے جاتے ہو؟ وہ بولا۔ اسپتال لے جا رہے تھے، کمال رائے نے کہا، جو گاڑی سے اتر آیا تھا۔ سپیرے نے ایک نظر کمال رائے پر ڈالی۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ وہ گاڑی کا مالک ہے اور کوئی بڑا آدمی ہے۔ وہ کمال رائے سے مخاطب ہو کر بولا، یہاں سے گھر کتنی دور ہے؟ قریب ہی ہے، 2-3 منٹ کا راستہ ہوگا، کمال رائے نے بتایا۔ سائیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، لڑکی کو گھر لے چلو، یہ ٹھیک ہو جائے گی، اسے سانپ نے کاٹا نہیں ہے، وہ سپیرا گاڑی میں بیٹھتا ہوا بولا۔ گاڑی واپس چل پڑی۔ او بھائی، کیا کہہ رہے ہو؟ دلدار فوراً بولا، لڑکی نے خود سانپ کو کاٹ کر جاتے ہوئے دیکھا ہے، وہ ایک سنہری سانپ تھا۔ سنہری سانپ؟ سپیرا یہ سن کر چونکا۔ ہاں، وہ ہمارے گھر میں بہت بار نظر آیا ہے، لیکن ابھی تک اس نے کسی کو کاٹا نہ تھا، دلدار نے بتایا۔ بابا، کاٹا تو اس نے اب بھی نہیں ہے، اس نے صرف منہ مارا ہے۔ وہ سانپ اتنا زہریلا ہے کہ اگر اسے کاٹ لیتا تو لڑکی 2 منٹ بھی زندہ نہ رہتی۔ اس کی پھنکار سے دیکھو لڑکی کا کیا حال کر دیا ہے۔ خیر، گھبرانے کی ضرورت نہیں، لڑکی بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور میں اس سانپ کو بھی پکڑ کر لے جاؤں گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کمال رائے نے پوچھا۔ راولا۔ جی، میرا نام راولا ہے، یہ میرا آبائی پیشہ ہے، میرا باپ شاہ بابا سپیروں کا سردار ہے، ہمارا پورا خاندان سپیروں کا ہے جی۔ میری ایک بہن بھی سپیرن ہے، اس نے بڑے بڑے خطرناک سانپ پکڑے ہیں۔ نام پوچھنے کے نتیجے میں راولا نے اپنے پورے خاندان کا تعارف کرا دیا۔ بعض لوگوں کو بولنے کا کتنا شوق ہوتا ہے، بس ذرا سی چابی دینے کی دیر ہوتی ہے، کمال رائے نے پوچھا۔ گاڑی بنگلے میں رکتے ہی دلدار نے ستارہ کو احتیاط سے گاڑی سے اتارا اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر بنگلے کے نچلے حصے کی طرف چلا۔ راولا اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ جب دلدار برآمدے سے اتر کر لان کی طرف بڑھا تو راولا نے اسے روک لیا اور بولا، لڑکی کو اس گھاس پر لٹا دو اور ایک بلیڈ لے آؤ۔ دلدار نے ستارہ کو لان پر لٹا دیا۔ ابھی یہاں سایہ تھا۔ سروری اپنے کوارٹر سے جا کر دلدار کے شیو بنانے کے سامان سے ایک نیا بلیڈ نکال لائی۔ آرزو کمال رائے کے برابر کھڑی تھی، وہ اس سپیرے کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ سپیرے نے ستارہ کی ٹانگ پر بندھی ڈوری کھولی، ڈوری کی مدد سے اس ٹانگ پر سرخ نشان بن گئے تھے۔ ستارہ کی حالت ابھی تک غیر تھی، وہ کبھی آنکھیں کھولتی تھی، کبھی بند کر لیتی تھی، اس کی آنکھوں میں کسی کی پہچان نہیں تھی۔ راولا نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈال کر کوئی چیز ٹٹولی اور جب وہ چیز اس کے ہاتھ میں آ گئی تو اس نے اپنا ہاتھ باہر نکال لیا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی گول ڈبیا تھی جس پر شیشہ لگا ہوا تھا۔ نسوار کھانے والوں کے پاس ایسی ڈبیا پائی جاتی ہیں، لیکن اس ڈبیا میں نسوار نہ تھی، ایک چھوٹا سا کھردرا سا پتھر رکھا ہوا تھا۔ اب یہ پتھر راولا نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے اپنے منہ کے قریب کر لیا۔ وہ شاید کچھ پڑھ رہا تھا۔ سب لوگ بڑی محویت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بلیڈ ابھی تک سروری کے ہاتھ میں تھا اور ستارہ آنکھیں بند کیے بے سدھ لیٹی تھی۔ راولا نے کچھ دیر کے بعد اس پتھر پر پھونک ماری اور اشارے سے سروری سے بلیڈ مانگا۔ اس نے بلیڈ کا کاغذ ہٹا کر ایک طرف پھینکا اور بلیڈ ایک انگلی اور انگوٹھے کے درمیان پکڑ کر ستارہ کے پاؤں پر اس جگہ جہاں ایک اٹھنی بھر سیاہ نشان تھا بلیڈ کی نوک ماری اور بلیڈ سروری کو واپس کر دیا۔ پھر اس نے سیاہ نشان کو اپنی چٹکی سے دبایا تو کالے رنگ کا ایک قطرہ ابھر آیا۔ تب اس نے اس پتھر کو نشان پر رکھ دیا اور اسے اپنے انگوٹھے سے دبایا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شاید وہ دل ہی دل میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے زہر مہرہ ہٹایا تو وہ ہلکے گلابی رنگ سے ایک دم سیاہ ہو چکا تھا اور ستارہ کے پاؤں کا سیاہ نشان غائب ہو چکا تھا۔ وہاں سکڑی ہوئی سی کھال تھی، جیسے چھال پھٹ جانے کی صورت میں ہو جاتی ہے۔ راولا نے اس زہر مہرے کو چاروں طرف گھما کر اس کا بغور جائزہ لیا اور پھر اس نے کھڑے ہو کر چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ پھر ایک گلاب کے پودے پر اس کی نگاہیں ٹک گئیں۔ لڑکی کو اندر لے جائیں، اس کو آدھا کپ چائے پلا دیں، یہ آدھے گھنٹے میں بالکل ٹھیک ہو جائے گی، یہ کہہ کر وہ گلاب کے پودے کی طرف بڑھا۔ اس نے گلاب کے پودے کے پاس سے اپنی انگلیوں سے مٹی ہٹائی، 2 انچ کا گڑھا بن گیا تو راولا نے وہ زہر مہرہ جو گلابی سے کالا ہو چکا تھا اس گڑھے میں رکھ دیا اور اس پر مٹی ڈال کر ڈھک دیا۔ پھر اس نے اپنا پورا ہاتھ اس بند گڑھے پر رکھ دیا اور کچھ پڑھنے کے بعد اس نے بائیں ہاتھ کو اپنے سر پر گھمایا اور ایک دم کھڑا ہو گیا۔
اتنی دیر میں ستارہ کو کوارٹر میں لے جایا جا چکا تھا۔ کمال رائے اور آرزو لان میں موجود تھے۔ رابلہ واپس آیا تو ان دونوں کے نزدیک آ کر بولا، سائیں اس پتھر کو کوئی نہ نکالے، میں کل اپنے شاہ بابا کے ساتھ آؤں گا، پھر یہ پتھر میں خود نکالوں گا۔ اور یہ کہتے کہتے اس کی نظر آرزو پر پڑی تو وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ اس نے اب تک آرزو کو غور سے نہیں دیکھا تھا، اب وہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ کمال رائے کو اس کی یہ حرکت پسند نہ آئی۔ وہ ذرا اونچے لہجے میں بولا، ہاں پھر؟ اور رابلہ کو جیسے ہوش آ گیا، اس نے آرزو سے نظریں ہٹا کر کمال رائے کو دیکھا اور بولا، سائیں یہاں تو کھیل ہی کچھ اور ہے۔ کیا مطلب؟ کمال رائے کی سمجھ میں اس کی بات نہ آئی۔ میں کل آؤں گا، اپنے باپ کو ساتھ لاؤں گا، اب آپ بے فکر ہو جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے حالی ڈبیا جھولی میں ڈالی، اپنی جھولی کندھے پر سنبھالی اور بین ہاتھ میں پکڑ کر چل پڑا۔ سلام سائیں۔ ارے ٹھہرو، بات تو سنو، کمال رائے نے جلدی سے کہا۔ رابلہ جاتے جاتے رک گیا اور بڑے ادب سے بولا، جی سائیں۔ کمال رائے نے اپنی جیب سے 500 کا نوٹ نکالا، اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، رابلہ یہ رکھ لو۔ سائیں یہ کیا ہے؟ رابلہ نے نوٹ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھئی یہ تمہارا انعام ہے، اور کیا ہے؟ وہ بولا، نہیں سائیں، اس علاج کا ہم پیسہ نہیں لیتے، اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ رابلہ نے بتایا، بھائی یہ تمہارے کام کا معاوضہ نہیں، میری خوشی ہے، رکھ لو۔ نہیں سائیں، میں کل آؤں گا، اگر وہ ہمارے ہاتھ آ گیا تو اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا۔ کون؟ کمال رائے نے پوچھا۔ سائیں وہ سنہری سانپ، وہ ایک نایاب سانپ ہے، رابلہ نے بتایا، بے حد قیمتی۔ رابلہ اگر تم نے اس سانپ کو پکڑ لیا تو تمہارا ہی ہوگا، لیکن میں منہ منگا انعام تمہیں لگ دوں گا، اسے پکڑ کر یا مار کر یوں سمجھو میری مشکل حل کر دو گے۔ سائیں میں جانتا ہوں، میں نے بی بی کو دیکھ لیا ہے، اللہ سائیں بی بی کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ بے فکر ہو جائے۔ کل میرا باپ آئے گا، اس نے بڑے بڑے سانپوں کو کیچوے کی طرح پکڑ لیا ہے، یہ سانپ بھی پکڑا جائے گا، آپ پریشان نہ ہو، رابلہ نے تسلی دی۔ کل تم کب آؤ گے؟ سائیں ہم کل شام کو آئیں گے، رات کو یہیں بسیرا کریں گے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ ہرگز نہیں، شوق سے رات کو رہو، تم میرے مہمان ہوگے۔ اللہ سائیں آپ کو خوش رکھے، اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک نظر آرزو کو دیکھا اور پھر بولا، اچھا بی بی سلام۔ بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ رابلہ کے جانے کے بعد آرزو بولی، تمہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ کمال رائے نے پوچھا۔ بابا اب جانے مجھے یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے، جو ہوگا اچھا ہی ہوگا، اگر وہ سانپ پکڑا گیا تو ایک بڑی مصیبت سے نجات مل جائے گی، دیکھے بابا کیا ہوتا ہے۔ وہ غیر یقینی انداز میں بولی، اچھا میں کپڑے تبدیل کرتا ہوں، تم ذرا ستارہ کو دیکھ لو۔ یہ کہہ کر کمال رائے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ٹھیک ہے بابا۔ آرزو ستارہ کے کوارٹر کی طرف چل پڑی۔ وہ اس گلاب کے پودے کے پاس سے گزری جس کی جڑ میں وہ پتھر دفن تھا جس نے ستارہ کے پاؤں سے آنن فانن زہر کھینچ لیا تھا۔ اس کی رنگت گلابی سے سیاہ ہو گئی تھی۔ اس پتھر کو مٹی میں دبانے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ سپیرا اس پتھر کو یہاں کیوں دبا گیا؟ کیا ہونے والا ہے؟ کیا یہ معمولی سپیرے رنتارو جیسے خطرناک سانپ کو قابو میں کر لیں گے؟ یہی سوچتی ہوئی آرزو ستارہ کے کمرے میں پہنچی تو ستارہ بیڈ کی بیک سے ٹیک لگائے چائے پی رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب تھوڑی سی رونق آ گئی تھی، اس کے ہوش و حواس بحال تھے۔ آئیں بی بی، سروری ستارہ کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولی۔ سروری تم بیٹھو، میں تو ذرا اس کی شکل دیکھنے آئی تھی، ابھی چلی جاؤں گی۔ بی بی ادھر میرے پاس آ جائیں۔ ستارہ اپنے پاؤں سکیڑتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ ہاں اری اب بول، تو کیسی ہے؟ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ بی بی میں بالکل ٹھیک ہوں، اس سپیرے نے تو کمال کر دیا، ستارہ نے خوش ہو کر کہا۔ شام کا وقت تھا، آرزو اپنے کمرے میں اسٹڈی میں مصروف تھی کہ ستارہ دوڑتی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہو گیا؟ کیوں آندھی طوفان کی طرح چلی آ رہی ہے؟ آرزو مسکرا کر بولی۔ بی بی وہ سپیرے لوگ آئے ہیں، ان کے ساتھ ایک عورت بھی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، ستارہ نے بتایا۔ کہاں ہے وہ؟ آرزو نے پوچھا۔ وہ جی باہر کھڑی ہے دروازے پر۔ اچھا اس کو بلاؤ اندر، آرزو نے کہا، پھر فوراً ہی کچھ سوچ کر بولی، ٹھہرو میں خود ہی باہر چلتی ہوں۔ اور جب آرزو اپنے کمرے کے دروازے پر آئی تو اس عورت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، تیوخ؟ نہیں بی بی میں تیوخ نہیں ہوں، میرا نام شبورہ ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ آرزو کو یقین نہیں آیا، اور اسے یقین آتا بھی کیسے؟ وہ بالکل تیوخ جیسی تھی، وہی سیاہ لباس، وہ جگمگاتی آنکھیں، سانولی پرکشش رنگت، وہی جان لیوا مسکراہٹ۔ یہ تو تیوخ ہے، مگر یہ کہہ رہی ہے کہ میں شبورہ ہوں۔ کیا تمہاری کوئی بہن بھی ہے؟ آرزو نے پوچھا۔ نہیں بی بی میری کوئی بہن نہیں، بس میرا ایک ہی بھائی ہے رابلہ، اسے آپ دیکھ ہی چکی ہیں، شبورہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اچھا خیر آؤ، آرزو نے اس کے لیے راستہ چھوڑا۔ وہ ایک ادائے بے نیازی سے چلتی کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی چال بھی تیوخ سے ملتی تھی، ٹھہر ٹھہر کر ایک خاص انداز سے قدم اٹھانا۔ شبورہ نے کمرے کے درمیان کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر لیں اور پھر آنکھیں بند کیے وہ قالین پر بیٹھ گئی۔ چند لمحے وہ اسی طرح بیٹھی رہی، پھر اس نے ایک دم آنکھیں کھول دی اور خود کلامی کے انداز میں بولی، کمرہ تو اس وقت بالکل خالی ہے۔ آرزو نے اسے کوئی سوال نہ کیا، وہ خاموش رہی، جانے وہ کیا کہہ رہی تھی۔ شبورہ نے بیٹھے بیٹھے ایک گہرا سانس لیا اور تفہیمی انداز میں گردن ہلائی اور آرزو کی طرف دیکھا جو اپنے بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔
ستارہ شبورہ کے نزدیک ہی قالین پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس عورت کو ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ اس کمرے میں اس کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ شبورہ نے آرزو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ آرزو نے جیسے اس کی یہ بات سنی ہی نہیں۔ وہ اس وقت ایک اور ہی کیفیت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شبورہ میں اسے اس قدر کشش محسوس ہو رہی تھی کہ اس کا بے اختیار جی چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے لپٹ جائے۔ یہ کس قسم کا جذبہ تھا، وہ یہ سوچنے سے قاصر تھی۔ بی بی، یہ کب سے آپ کے پیچھے لگا ہے؟ شبورہ نے براہ راست آرزو سے سوال کیا۔ کون؟ آرزو ایک دم چونک کر بولی۔ بی بی، وہی جس کی اس کمرے میں خوشبو بسی ہے۔ مجھے تو کمرے میں کوئی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی۔ آرزو نے گہرا سانس لے کر کہا۔ تم یہاں قالین پر کیوں بیٹھی ہو؟ آؤ صوفے پر آ جاؤ۔ آرزو کا پھر بے اختیار جی چاہا کہ وہ شبورہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھانے کی بجائے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا لے، لیکن وہ صرف سوچ کر رہ گئی، اپنے دل میں مچلتے جذبے کو دبا لیا۔ نہیں بی بی، میں یہاں ٹھیک ہوں، شبورہ نے کہا، پھر ستارہ سے مخاطب ہوئی۔ کیا تمہیں بھی کوئی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی؟ ہاں، مجھے تو محسوس ہو رہی ہے، ہلکی ہلکی سی خوشبو آ رہی ہے۔ بی بی کے کمرے سے یہ خوشبو آتی رہتی ہے، کبھی ہلکی کبھی تیز، ستارہ نے بتایا، لیکن مجھے تو اس وقت کوئی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی۔ آرزو نے کہا، یہ خوشبو آپ کے دل و دماغ میں بسی ہوئی ہے، اس لیے آپ کو محسوس نہیں ہو رہی، شبورہ نے کہا۔ شاید، آرزو نے پرخیال انداز میں کہا۔ آرزو، کسی نے پکارا اور پھر پکارنے والا کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ کمال رائے تھا۔ اچھا، میں چلتی ہوں۔ شبورہ کمال رائے کو دیکھتے ہی فوراً اٹھ گئی۔ کمال رائے نے شبورہ کو بغور دیکھا اور سوچ میں پڑ گیا۔ ابھی تو تم یہی ہو نا؟ آرزو نے پوچھا۔ جی بی بی، شاہ صاحب جب تک اسے پکڑ نہیں لیتے ہم یہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی، اس کے ساتھ ہی ستارہ بھی چلی گئی۔ ان دونوں کے نکل جانے کے بعد بھی کمال رائے خالی دروازے پر نظریں جمائے کھڑا رہا۔ کیا ہوا بابا، خیر تو ہے؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس عورت کو میں نے کہاں دیکھا ہے، کمال رائے سوچتا ہوا بولا۔ ہیں بابا؟ آرزو یہ سن کر حیران رہ گئی۔ آپ نے بھی اس عورت کو دیکھا ہے؟ بھی کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم اسے جانتی ہو؟ کمال رائے نے پوچھا۔ بابا، میں تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، یہ بالکل طیوق کی صورت ہے، وہی شکل و صورت، وہی چال ڈال، وہی انداز۔ میں تو اسے دیکھ کر بے اختیار اس کا نام پکار اٹھی تھی، وہ مجھے تیوق جیسی نظر آئی تھی۔ تیوق کون؟ کمال رائے نے پوچھا۔ بابا، وہ میری انا تھی، اسی نے مجھے پالا تھا، اسی کا میں نے دودھ پیا اور اب سمجھ میں آیا۔ اب سمجھ میں آیا۔ آرزو کو بات کرتے کرتے خیال آیا، مجھے اس عورت کو دیکھ کر بے پناہ کشش کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس کے گلے لگ جاؤں۔ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی لیکن اب سمجھ میں آ گئی۔ اس کو دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا تھا۔ یہ تو ان سپیروں کے ساتھ آئی ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ تمہارے کمرے میں ہے تو میں فوراً ادھر آ گیا کہ دیکھوں وہ کیا کر رہی ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے خیال آیا جیسے میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ شبورہ، آرزو نے بتایا۔ لیکن آپ نے طیوق کو کہاں دیکھا ہوگا؟ یہ ہو طیوق کی شکل ہے۔ سوچنا پڑے گا، جب مجھے یہ یاد آیا کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے تو پھر ضرور کہیں دیکھا ہے، یاد کرنا پڑے گا۔ یاد کر لیں، آرزو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یاد آ گیا۔ کمال رائے نے ایک زوردار چٹکی بجائی اور دھم سے صوفے پر بیٹھ کر بولا۔ اسے میں نے ایک باغ میں دیکھا تھا، اس کے ساتھ ایک دیو ہیکل آدمی بھی تھا، یہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی اور اس کے سامنے گڑیا رکھی تھی۔ یہ بہت پرانی بات ہے، جب تم 5-6 سال کی تھی، میں نے اس عورت کو، اس کے ساتھی مرد کو ناریل کے ذریعے آگ میں جلا دیا تھا، لیکن یہ عورت میری نگاہوں میں رہ گئی تھی۔ میں نے تمہاری دادی سے اس کے بارے میں ذکر بھی کیا تھا۔ اچھا، آپ نے کیا کہا تھا؟ آرزو نے پرتجسس لہجے میں کہا۔ ہاں، مجھے یاد آیا، میں نے کہا تھا کہ ماں وہ بڑی پرکشش عورت تھی، اس میں کوئی ایسی بات تھی کہ آدمی اسے دیکھنے پر مجبور ہو جائے۔ ماں نے کہا، ہائے پتہ نہیں کون چڑیل تھی۔ میں نے ہنس کر کہا، ماں کیا چڑیلیں بھی اتنی خوبصورت ہوتی ہیں؟ مجھے یاد آ گیا، یہ وہی عورت ہے، بالکل اس کی ہم شکل۔ کمال رائے نے خوش ہو کر کہا۔ میں تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ آرزو نے اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ یہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ کمال رائے نے پوچھا۔ مجھ سے ملنے آئی تھی، یہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی، آرزو نے بتایا۔ یہ لوگ مجھے کافی ماہر معلوم ہوتے ہیں، مجھے پکا یقین ہے کہ یہ سنہری سانپ کو ضرور پکڑ لیں گے، کمال رائے نے بڑے مستحکم لہجے میں کہا۔ آرزو نے جواب میں کچھ نہ کہا، ایک ٹھنڈا سانس ضرور لیا۔ ان تینوں نے اپنی نشست کے لیے لون کا انتخاب کر لیا تھا۔ تینوں کے پاس جھولیاں تھیں، ان جھولیوں میں ایک ایک پٹاری تھی، کچھ سامان تھا۔ تینوں کے پاس اپنی اپنی بین تھی۔ شاہ بابا کے پاس جو بین تھی وہ سب سے خوبصورت تھی، اس بین پر مختلف رنگ کے پتھر جڑے ہوئے تھے، اس کے علاوہ کچھ سکے بھی چپکے ہوئے تھے۔ شاہ بابا بالکل راولا کی کاپی تھے، بس ان دونوں کی عمروں میں فرق تھا۔ وہ باپ بیٹے لگنے کی بجائے ایک دوسرے کے بھائی محسوس ہوتے تھے۔ ہاں ری شبو، اس کی جگہ دیکھی؟ شاہ بابا نے شبورہ کو اپنی طرف آتے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بابا، جگہ بالکل صاف ہے، شبورہ نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے رات کو جال لگانا پڑے گا، شاہ بابا نے کہا۔ او ارے بابا، گلاب کے پودے کے پاس سے راولا نے آواز لگائی۔ ہاں، کیا ہوا؟
शाह बाबा उसकी तरफ देखते हुए बोला, इधर पत्थर नहीं है, रावला ने बताया। ले गया क्या? शाह बाबा ने पूछा। इसका कोई निशान मौजूद है? हाँ बाबा, निशान तो नजर आ रहा है, रावला बोला। चलो इसकी मौजूदगी का तो यकीन हो गया, हमारे पास पत्थर बहुत, शाह बाबा ने मुतमईन लहजे में कहा। रावला गुलाब के पौधे के पास से उठकर शाह बाबा के पास आ बैठा। बाबा काम शुरू कर दें? शबूरा ने शाह बाबा की जानिब देखा। हाँ शबूरा, तू अलाप लगा। शाह बाबा ने काम शुरू करने की इजाजत दी। तब रावला अपनी जगह से उठा। उसके हाथ में एक छोटा सा टीन का डब्बा था, इसमें कोई सफेद किस्म का पाउडर था। वो पाउडर इसने हाथ में लेकर घास पर डालना शुरू किया। इस तरह इन तीनों के इतराफ एक दायरा सा बन गया। वो तीनों इस हिसार में समा गए। शबूरा ने अपनी बीन संभाली। शबूरा की बीन काले रंग की थी, उस पर सफेद रंग के नक्शो निगार बने हुए थे। शबूरा ने पहले अपने बाप के पाँव को हाथ लगाया, इसके बाद अपनी बीन को चूमा और मुंह में दबाकर बीन बजानी शुरू की। बीन बजाते हुए इसके गाल एक खास अंदाज में फूल पिचक रहे थे और बीन की आवाज पूरे बंगले में गूंज रही थी। बीन की आवाज सुनकर घर के सारे मुलाजमीन इकट्ठे हो गए। इन लोगों ने सपेरों को तो बीन बजाते देखा, लेकिन सपेरन को बीन बजाते हुए पहली मर्तबा देखा था। कमाल राय और आरजू भी आ गए थे। वो दोनों बरामदे में कुर्सियां डाले बैठे थे। कमाल राय शबूरा को बड़े गौर से देख रहा था। बीन बजाती हुई वो उसे कोई गैर इंसानी महलूक लग रही थी। वो तीनों एक मसरस की शक्ल में बैठे थे। शाह बाबा की कमाल राय की तरफ पीठ थी, जबकि शबूरा और रावला उसके सामने बैठे थे। तब अचानक शाह बाबा ने हाथ उठाया तो शबूरा ने फौरन बीन बजाना बंद कर दी। फिर शाह बाबा ने रावला को इशारा किया। इशारा पाते ही रावला ने अपनी बीन मुंह में लगाई और शुरू हो गया। शबूरा अपनी बीन गोद में रखकर योगा के अंदाज में बैठ गई और उसने अपनी खूबसूरत आंखें बंद कर ली। कमाल राय की नजरें अब रावला पर थीं, लेकिन गाहे बगाहे वो शबूरा को भी देख लेता था और जब इस पर नजरें पड़ती तो हटाने को जीना चाहता। शबूरा में कोई ऐसी बात जरूर थी कि आदमी इसकी तरफ देखने पर मजबूर हो जाता और जब देखने लगता तो इसे नजरें हटाना मुश्किल हो जाता। शबूरा आंखें बंद किए बिल्कुल शांत बैठी थी, जैसे ज्ञान ध्यान में मसरूफ हो, रावला की बीन से निकलते सुरों में डूब गई हो। अचानक उसे एहसास हुआ कि किसी की नजरें इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। तब इसका ज्ञान ध्यान भंग हो गया। उसने अचानक आंखें खोल दी। आंखें खोलते इसकी नजर कमाल राय पर पड़ी। वो बड़ी महवियत से उसे देख रहा था। शबूरा चंद लम्हे अपनी चमकीली आंखों से उसे देखती रही, फिर फौरन ही उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। इसने अपनी सारी तवज्जो ज्ञान ध्यान पर लगा दी। रावला की बीन की आवाज इसकी समाज से टकराने लगी और वो अमल में मसरूफ हो गई। अभी कुछ ही देर हुई थी, रावला की बीन के सुर फिजा में बिखर रहे थे। शबूरा बीन की आवाज में डूबी हुई थी। वो ज्ञान ध्यान में मगन थी, कुछ पढ़ने में मसरूफ थी कि फिर इसकी तवज्जो हटी। इससे अपने चेहरे पर किसी की नजरें महसूस हुई। वो बावजूद कोशिश के अपनी आंखें बंद न रख सकी। इसने आंखें खोली तो कमाल राय को अपनी तरफ पूरी तरह मुतवज्जा पाया। फिर नजरों से नजरें मिली, आंखों का तसादुम हुआ। दोनों के दिलों में हलचल सी मची। कमाल राय ने फौरन अपनी नजरें हटा ली और आरजू को गर्दन मोड़कर देखा। वो बहुत गौर से शबूरा को देख रही थी। शबूरा ने फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। अब रावला के बीन बजाने का वक्त खत्म होने को था और शबूरा अपना अमल अभी तक पूरा न कर सकी थी। इसने कोशिश करके आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन इसका ध्यान बार बार बट रहा था। इसकी बंद आंखों में कमाल राय की तस्वीर घूम रही थी। फिर वही हुआ जिसका डर था। रावला ने बीन बजानी बंद कर दी, लेकिन शबूरा का अमल पूरा ना हुआ। शबूरा को बड़ी शर्मिंदगी हुई, ऐसा कभी ना हुआ था। अब वो इस बात को छुपा भी नहीं सकती थी। अमल पूरा ना होने की वजह से सारा खेल बिगड़ जाता। ये जिंदगी का मामला था, एक जबरदस्त सांप से मुकाबला था। जरा सी गलती इनको दूसरे जहान में मुंतकिल कर सकती थी। जब शाह बाबा ने अपनी बीन मुंह में लगाई तो शबूरा ने जल्दी से कहा, बाबा ठहरो। क्या हुआ? शाह बाबा ने बीन अपने मुंह से निकालते हुए हैरतज़दा लहजे में पूछा। बाबा, पढ़ाई पूरी नहीं हुई, शबूरा ने झिझकते हुए कहा। क्यों? शाह बाबा ने उसे घूर कर देखा। तेरा ध्यान कहाँ है? इस तरह करेगी तो हम सब मुश्किल में फंस जाएंगे। बाबा, अब ऐसा नहीं होगा, शबूरा ने बड़े यकीन से कहा। बाबा, तुम मेरी जगह आ जाओ। ठीक है, आ जाता हूँ। यह कहकर शाह बाबा अपनी जगह से उठ गया। जब वो शबूरा की जगह बैठा तो उसकी जहां दीदा नजरों ने फौरन मामले को ताड़ लिया। कमाल राय अब इसके सामने था। कमाल राय एक खूबसूरत आदमी था। अगर शबूरा का इसकी तरफ से ध्यान बट रहा था तो ये कोई अनोखी बात ना थी, लेकिन इस काम में जिसके लिए वो यहाँ आए थे, जरा सी भी चूक इन्हें मौत की नींद सुला सकती थी। तब शाह बाबा अचानक ही उठ गया। शबूरा ने हैरत से उसे देखा। शाह बाबा अभी 2 कदम आगे बढ़ाए थे और इससे पहले कि वो हिसार से निकलता, शबूरा फौरन बोली, बाबा हिसार। ओ! शाह बाबा एकदम चौंक कर रुक गया। मुझे तो याद ही नहीं रहा था। फिर इसने खड़े खड़े कमाल राय से मुखातिब होकर कहा, साहब जी, आप बीबी को लेकर अंदर जाएं, साथ ही अपने नौकरों को भी ले जाएं। बस कोई एक आदमी यहाँ छोड़ दें ताकि ज़रूरत के वक्त आपको पैगाम भेजा जा सके। ये सुनते ही कमाल राय फौरन खड़ा हो गया। वो आरजू से मुखातिब होकर बोला, आओ बेटा, चलें बाबा। आरजू कुर्सी छोड़ते हुए बोली। कुर्सी खिसकने की आवाज़ पर शबूरा ने पीछे मुड़कर देखा। कमाल राय भी इसी की तरफ देख रहा था। दोनों की नज़रें चार हुईं
اور پھر دونوں نے گھبرا کر نظریں پھیر لیں۔ کمال رائے آرزو کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکل آیا۔ اس نے وہاں کھڑے ملازمین کو وہاں سے ہٹ جانے کا اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ پاتے ہی سب لوگ وہاں سے ہٹ گئے۔ پھر اندر جا کر اس نے ایک سیکیورٹی گارڈ کو ان سپیروں کے پاس بھیج دیا۔ اسے ہدایت کر دی کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوراً اسے مطلع کیا جائے۔ میدان صاف ہونے کے بعد شاہ بابا نے چاروں طرف دیکھا اور پھر شبورہ سے مخاطب ہو کر بولا، چل رہی شبورہ، پھر سے الاپ لگا، اور اب جاب بھنگ نہ ہو۔ نہیں بابا، اب ایسا نہیں ہوگا، شبورہ نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ چل پھر شروع کر۔ شبورہ نے اپنی بین منہ میں لگائی اور ایک لمبی تان لی۔ اس کے گال ایک خاص انداز میں پھولنے اور پچکنے لگے۔ اس مرتبہ اس کے بین بجانے کے انداز میں ولہانہ پن تھا۔ ایک خاص وقت گزرنے کے بعد بابا نے شبورہ کو رکنے اور راولہ کو شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ راولہ کے بین شروع کرتے ہی شبورہ نے اپنی بین گود میں رکھ لی اور یوگا کے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی خوبصورت آنکھیں بند کر لیں اور بڑے اطمینان سے جاپ کرنے لگی۔ اب اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظریں نہیں محسوس ہو رہی، لیکن اس کے دل کے دروازے پر آہٹیں سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی دھیرے دھیرے دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے، اسے ہولے سے پکارتا ہو۔ اس نے جاپ کرتے کرتے گھبرا کر آنکھیں کھولی تاکہ اس تصور کو توڑ سکے۔ آنکھیں کھولی تو اپنے باپ کو گھرتے ہوئے پایا۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں اور جلدی جلدی پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ بمشکل تمام اس نے راولہ کے بین بند کرنے سے پہلے اپنا عمل مکمل کر لیا۔ راولہ نے بین بجانی بند کی تو شاہ بابا نے اپنی بین منہ سے لگا لی۔ اس کے بین شروع کرتے ہی راولہ نے اپنی بین گود میں رکھ لی اور گیان دھیان میں مصروف ہو گیا۔ شبورہ نے بھی اپنا عمل جاری رکھا۔ جب اس نے بین بجانی بند کی تو یوں لگا جیسے وقت تھم گیا ہو، ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ اب شاہ بابا نے بھی اپنی بین گود میں رکھ لی اور یوگا کے انداز میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں اور کچھ پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد شاہ بابا نے پڑھتے پڑھتے آنکھیں بند کی، اپنا سیدھا ہاتھ اوپر اٹھایا اور بولا، شل۔ اس کی آواز سن کر شبورہ اور راولہ نے کہا، شل شل۔ کوئی 1 گھنٹے تک یہ عمل جاری رہا۔ بنگلے کے لان پر وقفے وقفے سے شل شل کی آواز گونجتی رہی، پھر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد شاہ بابا بولا، چل رہی شبورہ، الاپ لگا۔ اچھا بابا، لگاتی ہوں۔ شبورہ نے یہ کہہ کر اپنی گود میں رکھی بین اٹھائی اور بجانے لگی۔ یہ عمل رات کے 9 بجے تک جاری رہا، مگر اس عمل کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ کمال رائے نے دلدار کو بھیج کر کھانے کا پوچھوایا، لیکن شاہ بابا نے منع کر دیا۔ اس نے کہا، ہم حصار میں بیٹھے ہیں، جب تک یہاں بیٹھے ہیں اس وقت تک کچھ نہیں کھائیں گے۔ آرزو کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آئی تو ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھانے سے پہلے پردہ کھسکا کر باہر جھانکا۔ وہ تینوں اپنے گیان دھیان میں لگے ہوئے تھے۔ شاہ بابا بین بجا رہا تھا اور شبورہ اور راولہ آنکھیں بند کیے کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ آرزو نے فوراً پردہ برابر کیا اور دوڑتی ہوئی ٹیلی فون کے پاس پہنچی، جلدی سے ریسیور اٹھایا اور بڑے مترنم لہجے میں بولی، ہیلو ہیلو کی بچی، تو ہے کہاں؟ ادھر سے مہرو کی شکوے بھری آواز سنائی دی۔ اچھا مہرو، یہ تم ہو بھائی، میں تو گھر پر ہی ہوں، تو اٹھاتی نہیں ہے۔ دراصل کمرے میں نہیں تھی، بابا کے پاس تھی، پھر کھانا کھانے بیٹھ کی، کھانا کھا کر ابھی کمرے میں گھسی ہوں۔ تم دوسرے نمبر پر رنگ کر لیتی، بس میں نے کیا نہیں، سوچا جب تو کمرے میں ہوگی تبھی بات کروں گی۔ کوئی خاص بات ہے؟ آرزو نے پوچھا۔ نہیں کوئی خاص بات نہیں، ایسے ہی گپ شپ کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ نہیں میری مہرو، کوئی خاص بات ضرور ہے، ورنہ تو میرے کمرے میں آنے کا انتظار نہ کرتی۔ آرزو نے ہنستے ہوئے کہا، آرزو میں پریشان ہوں۔ بالآخر مہرو کو بتانا پڑا۔ خیریت؟ آرزو نے پوچھا۔ ہاں ویسے تو خیریت ہے، بس پتہ نہیں کیوں دل ڈر رہا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ مہرو کی خوفزدہ آواز سنائی دی۔ میرا اغوا ہو گیا، مجھے مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن مجھے مارنے والا خود ہی قتل ہو گیا۔ اب اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اب تو کس بات سے ڈر رہی ہے؟ آرزو نے پوچھا۔ میں نے خواب دیکھا، انکشاف ہوا۔ تیری عمر ہی خواب دیکھنے کی ہے، ایک کیا تو 1000 خواب دیکھ۔ آرزو ہنس کر بولی، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اچھا چل، میں سیریس ہو گئی، تو اپنا خواب بتا، تو نے کیا دیکھا؟ آرزو، میں نے اپنے بھائی کو خواب میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ مہرو پریشان ہو کر بولی، اس کا مطلب ہے تیرے بھائی کے پاس زبردست پیسہ آنے والا ہے، کیونکہ خواب کی تعبیر ہمیشہ الٹی ہوتی ہے۔ آرزو نے شرارت امیز لہجے میں کہا، وہ نہ صرف بھیک مانگ رہے ہیں بلکہ اندھے بھی ہیں۔ مہرو سنجیدہ تھی۔ تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ محض ایک خواب ہے، اور ایسے خواب ہمیشہ بدہضمی کی وجہ سے نظر آتے ہیں۔ آرزو مسئلے کو سنجیدگی سے لینے کے لیے تیار نہ تھی، وہ بدستور مذاق کر رہی تھی۔ آرزو تو مذاق کے موڈ میں ہے، لیکن جب سے میں نے یہ خواب دیکھا ہے ہول رہی ہوں، جانے مجھے یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا سچ نہ ہو جائے۔ اللہ نہ کرے۔ آرزو کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ کس قسم کی بات کر رہی ہے تو؟ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ایسا ہی ہوگا، کوئی اچانک بولا۔ آرزو نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ اس آواز کے ساتھ خوشبو پھیل گئی تھی اور وہ پردے سے پھسل کر قالین پر آیا تھا اور اب اس کے بائیں جانب سیاہ لباس میں کھڑا تھا۔ خوشبو محسوس کر کے آرزو نے دائیں جانب دیکھا، اسے دیکھ کر سہم سی گئی۔ اب اس نے جان لیا کہ یہ بات کس نے کہی اور کیسے کہی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے دماغ میں بولا تھا، اور اس نے جو کچھ کہا تھا
وہ ایک بہت خطرناک بات تھی۔ اس نے مہرو کے خواب کے سچے ہونے پر مہر ثبت کر دی تھی۔ میرا دل ڈر رہا ہے، اس لیے میں تجھ سے اکیلے میں بات کرنے کے لیے بے چین تھی۔ مہرو اپنی بات کہہ رہی تھی، اسے پتہ نہ تھا کہ آرزو کے پاس اب کون پہنچ چکا ہے۔ فون بند کر دو، اچانک اس کے دماغ میں حکم گونجا۔ اچھا مہرو تو پریشان نہ ہو، میں تجھ سے پھر بات کروں گی۔ یہ کہہ کر آرزو نے فوراً ریسیور رکھا، مہرو کے جواب کا انتظار بھی نہ کیا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اس کے دماغ میں آواز گونجی۔ کون سا تماشا؟ آرزو نے بغیر ہونٹ ہلائے دل میں سوال کیا۔ یہ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں اور بین بجائے جاتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ مجھے اپنی گرفت میں لے لیں گے۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں، انہیں ابھی میری طاقت کا اندازہ ہی نہیں۔ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پھر ان سے کہو یہ یہاں سے چلے جائیں، اگر نہ گئے تو صبح تک ان میں سے کوئی میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اس نے دھمکی دی۔ ہو سکتا ہے سارے ہی مارے جائیں۔ ایسا نہ کرنا، آرزو نے التجا امیز انداز میں کہا۔ پھر ان سے کہو چلے جائیں۔ حکم ہوا۔ یہ تمہیں لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، آرزو نے ہمت کر کے کہا۔ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ سارے کے سارے مارے نہ جائیں۔ تم نے ستارہ کو کیوں کاٹا؟ آرزو نے شکوہ کیا۔ میں نے کاٹا کب؟ اگر کاٹ لیتا تو وہ چند لمحوں میں چل بستی۔ میں نے تو محض اسے ڈانٹا تھا، ایک ہلکی سی تنبیہ کی تھی، ایک پھنکار ماری تھی۔ آخر کیوں؟ وہ ہمارے درمیان جو آ گئی تھی۔ اس کی آواز گونجی۔ وہ ملازمہ ہے، وہ ملازمہ سے زیادہ تمہاری سہیلی ہے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تمہارا بڑا شکریہ، تم میرے لوگوں کا اتنا خیال رکھتے ہو۔ آرزو کے لہجے میں طنز تھا۔ تمہارے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ ایک بات کہوں، مان لو گے؟ ہاں کہو، ماننے والی ہوگی تو ضرور مانوں گی۔ مجھے چھوڑ دو، آرزو نے التجا کی۔ ایسا نہ کہو، تمہارے لیے میں نے بغاوت کی ہے، فرمان کی حکم عدولی کی ہے، اپنی دنیا چھوڑی ہے۔ بہتر ہوگا کہ اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ۔ لوٹ جاؤں گا لیکن اکیلا نہیں، تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میرا تمہارا کیا ساتھ؟ مجھے تمہارے ساتھ سے نقصان پہنچ رہا ہے، میرے اعصاب کمزور ہو رہے ہیں، میں اندر سے ٹوٹ رہی ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اپنے آپ سے بیگانہ نہ ہو جاؤں، پاگل نہ ہو جاؤں۔ اور تم نے جو مجھے پاگل بنا رکھا ہے، شکوہ ہوا۔ اس میں میرا قصور نہیں، تمہیں فرمان نے میرے لیے منتخب کیا، مجھے تمہاری آس دلائی۔ اب میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تمہیں میری دنیا سے نکال لیا گیا، لیکن تمہیں میرے دل سے نہیں نکالا جا سکتا۔ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھ سے بہت محبت کرتے ہو؟ سوال ہوا۔ ہاں بہت، بلا جھجک جواب ملا۔ اب کیا چاہتے ہو؟ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ میں پرمان سے جا کر کہوں گا کہ تو نے اسے کھو دیا تھا، لیکن میں اسے ڈھونڈ لایا ہوں۔ اگر پرمان نے میرا قصور معاف کر دیا، اور وہ میرا قصور ضرور معاف کر دے گا، پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ یہ کہہ کر اچانک اس نے اپنا سر جھکایا، یوں لگا جیسے گرنے والا ہو۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ جیسے اپنے آپ سے بولا۔ کیا ہوا؟ آرزو نے پوچھا۔ یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، مجھ پر اپنا جال پھینک رہے ہیں، اس نے بتایا۔ کون لوگ؟ آرزو نے پوچھا۔ یہی بین والے، انہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں، خواہ مخواہ مارے جائیں گے۔ یہ کہتے کہتے وہ زمین کی طرف جھکتا چلا گیا اور قالین پر بیٹھ گیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے اسے کسی نے زبردستی پکڑ کر بٹھا دیا ہو۔ باہر سے بین بجانے کی آواز مسلسل آ رہی تھی اور اب وہ بیٹھا مسلسل جھوم رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بین کی آواز اسے اپنی گرفت میں لے رہی ہو۔ پھر وہ بیٹھے بیٹھے اپنے اصل روپ میں آ گیا اور وہ لہراتا ہوا کھڑکی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے سر پر رکھا ہوا پتھر جگمگا رہا تھا۔ آرزو نے اسے جھک کر دیکھا تو وہ اسے پردے کے پیچھے غائب ہوتا دکھائی دیا۔ آرزو فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اب وہ خود کو ہلکی پھلکی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے جسم پر جو ایک بوجھ سا تھا ہٹ گیا تھا۔ اب نہ اسے کوئی سوال کر رہا تھا اور نہ وہ کوئی جواب دے رہی تھی۔ کمرے میں محسوس ہونے والی خوشبو گم ہو گئی تھی لیکن ختم نہیں ہوئی تھی۔ بیڈ سے اتر کر پہلے اس نے سوچا کہ وہ کھڑکی کی طرف جائے، لیکن پھر فوراً ہی اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ شاہ بابا بڑی محویت سے بین بجا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور بین کی آواز کسی طلسم کی طرح ہر سو پھیل رہی تھی۔ شبورہ اور راولا اپنی اپنی بین گود میں رکھے آسن جمائے بیٹھے تھے اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر ایک سیکیورٹی گارڈ سیڑھی پر مستعد کھڑا تھا۔ اس کی نظریں کسی ریڈار کی طرح پورے لان کا جائزہ لے رہی تھی۔ تب وہ لہراتا ہوا گلاب کے پودے کے نیچے سے برآمد ہوا۔ سیکیورٹی گارڈ نے اسے وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ بہت تیزی سے لہراتا ہوا ان تینوں کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ تینوں آنکھیں بند کیے اپنے کاموں میں مگن تھے۔ انہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ ان کا دشمن بالکل سر پر آ پہنچا ہے۔ خطرہ محسوس کر کے سیکیورٹی گارڈ نے بڑی تیزی سے اپنی کلاشنکوف سیدھی کی اور اس پر دھڑا دھڑ گولیاں برسا دی۔ یہ ایک آفت ناگہانی تھی۔ وہ تینوں اس کے لیے تیار نہ تھے۔ فائر کی آواز سن کر تینوں اپنا گیان دھیان بھول گئے۔ شاہ بابا گھبرا کر اٹھ کر بھاگا، جبکہ شبورہ اور آولا ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ اس پر گولیوں کا کوئی اثر نہ ہوا، البتہ شاہ بابا حصار سے نکل چکا تھا۔ گولیوں کی آواز نے اسے بوکھلا دیا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر بھاگا تھا۔ بس اتنا ہی اس کے لیے کافی تھا۔ گولیاں تو اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی، لیکن اس نے شاہ بابا کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اس نے اچھل کر شاہ بابا کی ٹانگ پر کاٹا اور آنن فانن نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شاہ بابا کو گرتا دیکھ کر شبورہ زور سے چیخی، ہائے بابا!
راولہ فوراً اٹھ کر بھاگا۔ اس نے سنہرے سانپ کو اپنے باپ کو ڈستے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ شبورہ اور راولہ دونوں نے مل کر اسے سنبھالا، گھاس پر سیدھا لٹا لیا۔ شاہ بابا پر غشی طاری ہونے لگی تھی، اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کوشش کر کے اپنی آنکھیں کھول رہا تھا اور کچھ بولنا چاہ رہا تھا، لیکن ہونٹ کانپ کر رہ جاتے تھے۔ سنہرے سانپ نے اس کی پنڈلی پر کاٹا تھا، وہاں دانتوں کے نشان بالکل صاف نظر آ رہے تھے، ان سے خون بہہ رہا تھا اور وہ جگہ تیزی سے نیلی ہوتی جا رہی تھی۔